فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اسٹیج پر رونق افروز میر کارواں، میر مجلس، خادم قوم و ملت حضرت اقدس الحاج فضل الرحمن صاحب، شاعر اسلام عالی جناب قاری محمد عثمان صاحب، اور معزز علماء کرام، قرائے کرام، سامعین کرام، عزیز طلبہ و طالبات، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایاں فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگایا ہوا ہے. دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے کارنامے کرنے والے لوگ آئے چلے گئے. دنیا کے اندر بہت اچھے کام ہوئے، ہو رہے ہیں اور ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین کام اگر کسی کو بتلایا تو وہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کو بتلایا. قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ قوم و ملت کی ترقی کی ضمانت ہے. قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ رضائے الہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا دنیا و آخرت کی ترقی کی ضمانت ہے. قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے. قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا گھروں کے اندر برکتوں کی آمد کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا عزتوں کا اور سرخروئی کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال میں سے عمل ہے. قرآن کریم قوم و ملت کی بقا کا ضامن ہے. جب انگریز اس ملک ہندوستان کے اندر آیا، آ کر اس نے دیکھا کہ اگر انگریز کو بھارت پر، ہندوستان کے واسیوں پر اور یہاں کی تمام جنتا پر اگر تسلط قائم کرنا ہے تو مسلمانوں کو کمزور کرنا پڑے گا. کیونکہ جب بھی ہم کوئی میدان دیکھتے ہیں تو علماء کرام سامنے نظر آتے ہیں. جب بھی ہم کوئی میدان دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ قربانیاں علماء کرام کی نظر آتی ہیں. تو انہوں نے غور کیا کہ اگر اس ملک پر اپنا تسلط چاہتے ہو تو مسلمانوں کو کمزور کرنا پڑے گا، اور اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو تو علماء کو کمزور کرنا پڑے گا، اور اگر علماء کو کم اور کمزور کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیم پر پابندی لگانی پڑے گی، تو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے پر روک لگانی پڑے گی، تو قرآن کریم کو اس ملک سے ختم نعوذ باللہ کرنا پڑے گا. انگریز بیٹھے، غور کیا، مشورہ کیا. مشورے میں بات آئی کہ مسلمانوں کے لیے سب سے مضبوط چیز قرآن کریم ہے.
تو کیوں نہ قرآن کریم کو ہی ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ خاکم بدہن۔ طے پایا کہ ان سے قرآن کریم لے لیے جائیں اور ان کو جلا دیا جائے۔ انگریز نے قرآن کریم جمع کرنے شروع کیے، جمع کرتا رہا۔ انگریزوں کے ان لوگوں سے مولانا باقر کی ملاقات ہوئی۔ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قرآن کریم کو ختم کر دیں، تو دیکھو میں تمہیں ایک نظارہ دکھاتا ہوں، اسے دیکھنے کے بعد بھی اگر تمہارا ارادہ قائم رہا، قرآن کو ختم کرنے کی تمہاری چالیں باقی رہی، تو میں اس منظر کو بھی دیکھنے کے لیے کھڑا رہوں گا۔ کہا ایک بچے کو بلاؤ، ایک 10 سال کے بچے کو بلایا، کہا قرآن پڑھو۔ اس نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا دوسری جگہ سے پڑھو، اس نے وہاں سے بھی پڑھا۔ کہا تیسری جگہ سے پڑھو، اس نے وہاں سے بھی پڑھا۔ اس کے بعد ایک 8 سال کے بچے کو بلایا، اس سے بھی حفظ قرآن کریم سنا۔ ایک 7 سال کے بچے کو بلایا، اس سے بھی حفظ قرآن کریم سنا، اور انگریزوں کو بتایا کان کھول کر سن لو، اے انگریزوں، اس طرح کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں، لاکھوں حفاظ کرام اس ملک کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر! مدرسہ دار القرآن مفتی عطا الرحمان صاحب، اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ نسخوں کو ختم کرنے سے قرآن ختم ہو جائے گا، تو اپنے ذہن و دماغ سے خام خیالی نکال دو۔ لاکھوں حفاظ کرام موجود ہیں، یہ انہیں ختم کرو گے تو اور کھڑے ہو جائیں گے، لیکن قرآن کریم ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کا کہ ہم ہی نے قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تو وہ قرآن ہے جس نے آج سے تقریباً 1500 سال قبل چیلنج کیا تھا کہ اے عرب کے لوگوں، اے عربی کے جاننے والے لوگوں، اے فصاحت و بلاغت کے امام تم ہو، بڑے بڑے شعراء تمہارے اندر موجود ہیں، تم عربی کے ایک ایک نقطے کو سمجھنے والے، ایک ایک قاعدے کو جاننے والے لوگ ہو، تو آؤ میدان خالی ہے، تم اس جیسا ایک قرآن پیش کر کے دکھا دو۔ اس جیسا قرآن پیش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس جیسی ایک سورت پیش کر کے دکھا دو۔ نہیں، تم سورت بھی پیش نہیں کر سکتے، آؤ تم اس جیسی ایک آیت پیش کر کے دکھا دو۔ آج 1500 تقریباً سال گزر گئے، قرآن کا چیلنج آج بھی زندہ ہے، اور قرآن کریم جب تک باقی ہے تب تک قرآن کریم کا چیلنج زندہ اور تابندہ رہے گا، اور اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر پائے گا۔ یہ مدارس اسلامیہ اس قرآن کریم کی ترویج و اشاعت کا اہم ذریعہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر سہارنپور اور پورا بر صغیر، اس میں لاکھوں مدارس ہیں جو اس خدمت کو بہت خوبصورت طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ مدرسہ دار القرآن بھی، جس کا نام ہی دار القرآن ہے، یہ بھی اس خدمت کو بخوبی انجام دے رہا ہے۔ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے طلباء کے بہت خوبصورت اور اچھے پروگرام سنے، بہت خوبصورتی کے ساتھ کسی نے نعت پاک پیش کی، کسی نے بہت خوبصورت تقریر پیش کی۔ جو بچے آج سے پہلے 10 آدمیوں میں بولنے کا ہنر، سلیقہ اور ہمت نہیں رکھتے تھے، آج یہ دار القرآن کے منتظمین، دار القرآن کے مدرسین کی محنتوں، کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ سینکڑوں لوگوں کے اندر یہ بچے اپنے معافی ضمیر کو بہت خوبصورت کے ساتھ، پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ اور پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔
الحمدللہ ایک کثیر تعداد ہے جس نے قرآن کریم کو ناظرہ مکمل کر لیا ہے. یہ اپنے آپ میں یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ بچے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے والے بن گئے ہیں، قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنے والے بن گئے ہیں. یہی بچے کل حفظ کرنے والے بنیں گے، یہی بچے کل اس قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے بنیں گے، یہی بچے کل عالم ربانی بنیں گے، یہی بچے کل محدثین کے اندر ان کا شمار ہوگا، یہی بچے کل اسی طریقے پر کسی سٹیج پر بیٹھ کر قوم کو خطاب کر رہے ہوں گے، ملت کو، اس ملت اسلامیہ کو اسلام سے روشناس کرا رہے ہوں گے. اور جن لوگوں نے اس ادارے کے اندر تعاون کیا ہے، جو لوگ روز اول سے ادارے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، یہی وہ علماء ہیں، یہی وہ حفاظ ہیں، یہی وہ قراء ہیں جن کی برکت سے یہ لوگ، یہ معاونین، یہ محی الدین پور کے لوگ کل قیامت کے دن سرخ روح ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور انہیں اپنی ان مختصر قربانیوں کا نتیجہ ایک طویل طریقے پر مل رہا ہوگا. آج ماشاءاللہ آپ حضرات منتظمین کی دعوت پر یہاں جمع ہوئے. اصل میں یہ اینول فنکشن، یہ سالانہ پروگرام صرف اور صرف اسی مقصد کے تحت کرائے جاتے ہیں تاکہ جن کے بچے مدرسے میں، ادارے میں پڑھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی کارکردگی کو دیکھ سکیں، وہ اپنے بچوں کا جو وقت یہاں ادارے میں لگ رہا ہے کیا وہ صحیح جگہ لگ رہا ہے، کیا یہاں پر صحیح کام ہو رہا ہے. ہمارے بچے جو کل تک سو کر اٹھنے کی دعا نہیں جانتے تھے، ہمارے بچے جو کل تک دعائے قنوت نہیں یاد رکھے ہوئے تھے، ہمارے بچے جو کل تک صرف 2-4 سورتیں یاد کیے ہوئے تھے، آج الحمدللہ وہ 50-40 دعائیں جانتے ہیں. آج الحمدللہ وہ 40 احادیث جانتے ہیں. آج الحمدللہ وہ پوری نماز جانتے ہیں. آج الحمدللہ وہ پورے 6 کلمے یاد کیے ہوئے ہیں. آج الحمدللہ یہ جو جن علوم سے ایک شخص کامل مسلمان اور کامل مومن ہو سکتا ہے، ان تمام کا احاطہ یہ بچے کر چکے ہیں. تو آپ کو یہ پیش کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو دل کو اطمینان ہو کہ الحمدللہ ہمارا ادارہ بھی ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے مدرسین بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا وقت بھی صحیح جگہ پر لگایا جا رہا ہے. یہ ایک مقصد آج کے پروگرام کا ہے. آج کا یہ مختصر پروگرام ہے، لیکن شب برات بھی کل آنے والی ہے. کل اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے اندر، یوں تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہیں، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے نوازنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی روزی دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بیٹا بیٹی دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اولاد دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی امیر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے نوازنے والے ہیں. تمام کام اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر ہوتا ہے. لیکن یہ رات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت زبردست رات عطا فرمائی ہے. اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے، مجھے یہ بتا دیا جائے کہ کل جو آپ کا پیپر ہونے والا ہے اس میں یہ 8 سوال آئیں گے، تو خدا کی قسم میں پوری رات لگا دوں گا ان 8 سوالات کو ایسے سولو کر کے لے جاؤں گا، ایسے حل کر کے لے جاؤں گا کہ ایک ذرہ برابر ممتحن کو ایک نقطہ رکھنے کی جگہ نہ چھوٹے. ایسی میری تمام تر کوشش اس پر صرف ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ 1 سال میں اس رات کے اندر روزانہ دعا کرنی چاہیے، روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، روزانہ نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اس رات اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یوں تو ہماری شرق سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالی اس رات
निचले आसमान पर आ जाते हैं और ऐलान करते हैं कि ऐ लोगों, है कोई मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला, आए मुझसे मग़फ़िरत करा ले। ऐ लोगों, है कोई मुझसे रोज़ी चाहने वाला, आए मैं उसकी रोज़ी के लिए ऐलान किए देता हूँ। ऐ लोगों, आओ, मुझसे कोई मसाइल का हल कराने वाला है तो आए, मैं उसके तमाम मसाइल को हल कर दूंगा। आए, जो बे औलाद है वो भी आ जाए, मैं उसके लिए आज औलाद का फैसला कर दूंगा। और जो किसी लाइन से परेशान हाल है वो आए, अपनी परेशानी बताए, आज मैं उसकी परेशानी को हल कर दूंगा। बेशक, अल्लाह तबारक व तआला पूरे तौर पर पूरी दुनिया के लोगों पर जो नज़र और मोहब्बत किए हुए है, उस मोहब्बत का मज़ीद उस मोहब्बत में उस दिन और ज़्यादा इजाफा होता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, नेमतें बरस रही होती हैं और उस दिन हम हलवा पका रहे होते हैं, हम पटाखे छोड़ रहे होते हैं। ऐ नौजवानों सुनो, उस रात जो लोग पटाखे छोड़ते हैं, नऊज़ बिल्लाह, वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की जानिब अपने मुकाबले का तीर फेंक रहे होते हैं। उधर आसमान से अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं और हम, ये हमारे बच्चे, ये हमारे नौजवान, ये पटाखे छोड़ रहे होते हैं आसमान की तरफ। तो गोया नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, आप लोग अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के मुकाबले में आ गए होते हैं। तो याद रखो, ये हलवेबाजी, ये पटाखों का छोड़ना, ये रत जगा करना चौकों चौराहों पर, रत जगह को मैं घर पर मस्जिद में मना नहीं कर रहा हूँ, ये जो चौकों पर, चौराहों पर, रास्तों पर खड़े होकर चुगलखोरियों में, फजूल बातों में गुजार देते हैं, ये गलत है। आप शुरू के हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला के लिए तिलावत कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज पढ़िए, आखिर के हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे। लेकिन ये याद रखो, मैं अपनी बात मुख्तसर कर रहा हूँ, मौलाना तशरीफ ले आए हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं उस रात भी कबूल नहीं होती हैं। जिस रात अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के लिए रहमत के दहाने खोले हुए होते हैं, उस रात मुशरिक की दुआएं और मुशरिक का मामला साफ नहीं होता है। मुशरिक जो शिरक करने वाला हो, जो ये शरीक करता हो कि फला कब्र वाले से हमारा काम बन सकता है, जो शरीक करता हो कि फला कब्र वाला बेटा बेटी देने पर कादिर है, जो शरीक करता हो कि फला कब्र वाला हमें हमारे मसाइल के हल का वो हमारा मदावा बन सकता है। अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक को माफ़ नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला शराब खोर को उस रात भी माफ़ नहीं करते हैं, शराब पीने वाले को उस रात भी रहमतों से नहीं नवाजते हैं। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम करार दे दिया था और शराब को उम्मुल खबाइस करार दिया था। दुनिया के अंदर जितने बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं, उनकी माँ इस शराब को करार दिया था। आप सुनते होंगे, एक शख्स से कहा गया कि आप या तो शराब पी लें या आप खंजीर का गोश्त खा लें या इस औरत के साथ जिना कर लें तो आपको छोड़ दिया जाएगा। वो कश्मकश में था कि मैं क्या करूं। उसने सोचा कि खंजीर तो बहुत बुरी चीज़ है, इसे खाना तो मुनासिब नहीं है, उसे भी ना खाऊं। उसने सोचा कि औरत के साथ जिना करना बहुत बुरी बात है, इससे बेहतर तो कहीं यह है कि शराब पी ली जाए। उसने शराब को पी लिया, वो नशे में इस कदर धुत हुआ कि उसने फिर खंजीर का गोश्त भी खाया, फिर उसने जिना भी किया। तो मालूम हुआ कि ये शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, ये शराब आपको जलील और खार करती है। एक बच्चा भी आपके ताल्लुक से कहता है कि ये बेकार आदमी ये शराब पीता है। ये शराब आपके घरों के अंदर तोड़ पैदा करती है, ये शराब निकाह को तोड़ने का जरिया बनती है, ये शराब तलाक देने पर आपको आबा करती है, ये शराब आपको जलील और खार कर देती है। तो याद रखो, मुझे नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे के अंदर कोई शराब पीने वाला हो, लेकिन अगर कोई हो तो वो आज तौबा कर ले, इंशाअल्लाह ताला कल अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर ज़रूर उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। एक वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो, आज वालिदैन की नाफरमानी में एक कसीर तादाद है जो आगे बढ़ चुकी है। वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते
کرتے ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بوڑھا بولتا رہتا ہے، ہم انہیں کہتے ہیں بڑھیا بولتی رہتی ہے۔ درحال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انکار کیا ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دینے والے نہ بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مواخذہ کر لے گا، وہ سوال کر لے گا کہ اے بیٹے، یہ وہی ماں ہے جس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، یہ وہی ماں ہے جس نے 2 سال تجھے گود میں کھلایا تھا۔ ارے سن، یہ وہی ماں ہے جو تیرے پیشاب کرنے کے بعد گیلے میں سو جایا کرتی تھی اور تجھے سوکھے میں لٹایا کرتی تھی۔ اور سن، یہ وہی ماں ہے جب تو کسی تکلیف میں رات کو تڑپ رہا ہوتا تھا، یہ ماں رو رہی ہوتی تھی، یہ ماں جاگ رہی ہوتی تھی، یہ باپ جاگ رہا ہوتا تھا۔ آج یہ کل کی آنے والی تیری بیوی، یہ کل کی آنے والی تیری بہو، یہ تیری ماں سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک احسان کا معاملہ نہ کیا جائے، کیا جائے، جس کا جو حق ہے اس کا پورا ادا کیا جائے، لیکن ماں کے حق کے اندر کمی نہ کی جائے، باپ کے حق کے اندر کمی نہ کی جائے۔ ماں باپ کے ساتھ بتایا، اللہ کے نبی سے معلوم کیا، اللہ کے نبی اگر باپ ظالم ہو کیا تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر باپ ظالم ہو تب بھی تجھے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کا آپ کو حکم دیا ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ماں باپ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کا مواخذہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ سے فرمائیں گے، آپ سے نہیں فرمائیں گے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں، اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا میں بیمار ہوں، میری دیکھ ریکھ کون کرے گا، آپ حج پر نہ جائیں۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، 4تھے سال کہنے لگا میں تو جاؤں گا، اور وہ چلا گیا۔ راستے میں ایک مسجد میں اس نے قیام کر لیا، نماز پڑھ رہا تھا، محلے میں چوری ہو گئی، لوگ آئے کہنے لگے یہی چور ہے، پیٹنے لگے، وہ انکار کرنے لگا، قاضی صاحب کے یہاں لے گئے، قاضی صاحب نے کہا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور آپ میرا اعلان چور کہہ کر نہ کیجئے، بلکہ آپ میرا اعلان یہ کہہ کر کیجئے کہ یہ ماں باپ کا، ماں کا نافرمان ہے، اس لیے اسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہی ہے کہ جو سنو عمل کرنے کی نیت سے سنو، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔